آئیے حضرات، حضور کے عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ ہے رسول کے ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور آگے فرمایا ہے مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے رب نے کلام کیا، اور آگے فرمایا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا، کوئی فلک پہ یار گیا، کوئی سدرا پہ جا کے گھار گیا، ایک کالیاں زلفا والا کی سر عرش کے بھی پار گیا۔ دیکھیں حضرات، جہاں تک حضور کی شان و عظمت بیان کرنے کا معاملہ ہے تو میں کیا اس پر کوئی بھی قادر نہیں کہ حضور کے کسی عنوان کا حق ادا کر سکتا ہے، لیکن بندہ اس کے باوجود بھی کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھواؤں، حضور کے مدح خانوں میں اپنا نام لکھواؤں۔ اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنا گویا دین قائم کرنے کے برابر ہے، اور اگر یہ وظیفہ رہ گیا، یہ کام رہ گیا تو سمجھ لینا دین گر گیا، اور جس دین میں میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا ذکر ہی نہیں وہ دین ہی نہیں۔ جبھی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں اپنے شعروں میں حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب حضور کا نام لیتا ہوں تو میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہے، میرے شعروں میں جمال آ جاتا ہے، میرے شعروں میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن عاص کا قول ہے، آپ سے ایک روایت مردی ہے، آپ اس کے اندر فرماتے ہیں لو سئلت عن اصفه ما اطقت، یعنی اے لوگو اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کے اوصاف کو بیان کرو تو میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ حضور کے اوصاف بیان کر سکوں۔ حضرت سعد الدین تفتزانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب شرح عقائد کی شرح النبراس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ عبدالعزیز رضی اللہ عنہ حضرت ابو الحسن رفاعی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن نے فرمایا میں نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کی، یہاں تک کہ میں اوپر چڑھ گیا، ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہے۔ اب آواز آتی ہے اے ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مولا جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کی چھاتی کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا ابو الحسن لوٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب فقید سوال ہے، وقت ایک سہری ذوق میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سچ کے اجڑ گئی، مجھے بارگاہ یہ گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشا کشا۔ اور حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کو ایک دن شوق ہوا کہ معرفت کے میں حضور کی عظمتوں کو دیکھوں، یہاں تک کہ میں معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ اور حضرت بایزید بستامی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضرت داتا صاحب رضی اللہ عنہ کے حضرت داتا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام بایزید بستامی ہیں۔ اور حضرت فرید الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے فرشتوں میں جو مقام سید الملائکہ حضرت جبرائیل کا ہے، اسی طرح میں اولیاء میں مقام حضرت بایزید بستامی کا ہے۔ اور حضرت یحیی بن نعیم نے حضرت بایزید بستامی کو خط لکھا اور بس غیب کہا حضور اس شخص کی شان کیا ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک ذرہ یعنی ایک گھونٹ پیا اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارے تم یا اس شخص کی بات کرتا ہے جس نے ایک ذرہ پیا، تو اس کی بات کیوں نہیں کرتا جو پورا سمندر پی گیا اور ابھی تک ہوش میں گم ہے۔
یہ ہے بايزيد بستامی. آپ بستان سے سفر کر مکہ میں 12 سال میں پہنچے. ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے، لیکن جب پہلی نظر کعبہ مشرفہ پر پڑی تو آپ نے نظریں جھکا لی. مریدین نے کہا حضور دیکھتے کیوں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے پتھر ہی دیکھنے ہوتے تو بستان میں کم پتھر تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ نے دوسری نظر ڈالی تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے والا بھی دیکھا. پھر نظریں جھکا لی ہے. مریدین نے پھر کہا حضور اب کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کعبے والا تو دیکھتا ہوں، لیکن ان بیچ میں یہ پتھر کیوں نظر آتے ہیں؟ اب جدھر دیکھتے ہیں میرے آقا کا جلوہ نظر آتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.